جا کر گھونگھٹ لہر نکالتی تو حیران رہ جاتی گھونگھٹ سے اللہ دودھ کی لہر جاری کر رہا ہے، دودھ آ رہا ہے، اللہ کے پیغمبر وہ دودھ پیے جا رہا ہے۔ عموماً حالات میں جتنا بچہ بڑا ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام دگنا بڑے ہوتے، بچپنا آ گیا، جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا، آواز قدرت آئی، ان اصطفیٰ، اے پیارے ہم نے آپ کو چن لیا ہے۔ سبحان فرمایا پیارے ہم نے آپ کو چن لیا ہے، ہم نے آپ کو چن لیا ہے۔ اللہ کس لیے؟ فرمایا ہم تجھے نبوت دیں گے، نبی بنائیں گے۔ اللہ کے پیغمبر جناب ابراہیم علیہ السلام کو نبوت ملے، اعلان ہوا، اب گھر تشریف لائیے، گھر سے تبلیغ کا آغاز فرمائیے۔ تبلیغ کا آغاز سمجھ آ رہی ہے؟ تبلیغ کا آغاز گھر سے فرمائیے۔ اللہ کے پیغمبر جناب ابراہیم علیہ السلام گھر قدم رکھتے ہیں، دیکھتے ہیں گھر کے حالات میں کچھ اور ہیں، چچا آزر ہے، وہ تو گھر ہے، چچا آزر باپ نہیں۔ قرآن میں لفظ اب والد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لفظ اب چچا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تارق تھا، نیک آدمی تھا، مواحد تھا، توحید کا ماننے والا تھا، اللہ کو ایک ماننے والا تھا۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں پاک پشت ہوں اور پاک رحم سے ہوتا ہوا جناب عبداللہ تک پہنچا۔ توجہ جناب کی، میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے امجاد میں، میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے اول میں کوئی موبائل ایسا، کوئی آدمی ایسا نہ تھا جو توحید کا ماننے والا نہ ہو، سارے مواحد تھے، سارے توحید کے ماننے والے تھے، اللہ کو ایک ماننے والے تھے، کوئی بتوں کے آگے جھکنے والا نہ۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے آلہ میں کوئی بتوں کے آگے جھکنے والا نہ تھا، کوئی بتوں کی عبادت کرنے والا نہ تھا، کوئی بتوں کو الہ ماننے والا نہ تھا۔ مصطفیٰ کے آبا میں والدین بھی پاک تھے، میرے مصطفیٰ کے آبا میں والدہ بھی پاک تھی۔ توجہ جناب کی، ابراہیم علیہ السلام کا والد کا نام تارق تھا، بڑا ہی نیک آدمی تھا، مواحد تھا، اللہ کو ایک ماننے والا تھا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام گھر تشریف لائے، آ کر دیکھا گھر کے حالات سے کچھ اور ہیں، چچا آزر بت گھر ہے، بت بناتا ہے، بت بیچتا ہے، بتوں کی عبادت کرتا ہے۔ جا کر ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا، کہا قوم اے میرے گھر والوں، یہ ہمارے الہ نہیں، ہمارا خدا وہ ہے جو یکتا ہے، جس کی شان قل هو اللہ احد ہے، جس کی شان اللہ الصمد ہے، جس کی شان لم یلد ولم یولد ہے، جس کی شان ولم یکن لہ کفوا احد ہے۔ یہ ہمارے الہ نہیں ہو سکتے، یہ خدا نہیں ہو سکتے۔ چچا تارق نے کہا ابراہیم جا ایک بت لے جا، بازار میں فروخت کر دیا، بازار میں بیچ دیا۔ اللہ کے پیغمبر جناب ابراہیم علیہ السلام نے گلے میں ڈالی رسی، بت کو گھسیٹا، گندے پانیوں سے، گندی نالیوں سے، گندی سڑکوں سے بت کو لے گیا بازار میں، کہا ہے کوئی سے لینے والا جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا، ہے کوئی سے لینے والا جو اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، جو اپنے آپ کو نہیں بچائے گا تو تمہیں کیسے بچائے گا؟ قوم نے کہا ابراہیم اس کی توہین نہ کر، یہ ہمارا خدا ہے۔ فرمایا اگر تمہارا خدا ہے تو پھر سنتا کیوں نہیں، دیکھتا کیوں نہیں، جانتا کیوں نہیں؟ میرا تو وہ خدا ہے جو سمیع ہے، جو دیکھتا ہے، میرا وہ خدا ہے جو سنتا ہے، میرا وہ خدا ہے جو بصیر ہے، دیکھتا ہے، میرا وہ خدا ہے جو علیم ہے، جانتا ہے، میرا تو وہ خدا ہے جو مدد کرنے والا ہے۔ قوم
جو اپنے آپ کو بچا نہ سکے وہ خدا نہیں ہو سکتا. چاہیے تو یہ تھا کہ قوم ایمان لے آتی، مان جاتی، توحید والے ہو جاتے، اللہ کے پیغمبر پہ ایمان لے آتے، لیکن صم بکم عمی فہم لا یرجعون، دلوں پہ مہر لگی تھی، گونگے تھے، اندھے تھے، بہرے تھے، بس ان کے دل سیاہ ہو چکے تھے. کہا یہ ہم سے نہیں ہو سکتا. ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش جب والد کے بھی پیٹ میں تھے، ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش جب ماں کے شکم میں آئے، ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش جب اس دھرتی پہ آئے، اس میں ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش جب تبلیغ کا سلسلہ شروع فرمایا، اللہ کے پیغمبر پہ دوسری آزمائش آتی ہے. اللہ اکبر. قوم کا وقت آیا کہنے کا، قوم میرے کی طرف گئی. ان کے عقیدے یہ تھے کہ گھر میں اچھے کھانے پکاتے، اچھی ڈشیں تیار کرتے ہیں، بتوں کے آگے رکھتے تھے کہ یہ بت ہیں، ان کے آگے رکھے ہوئے کھانے، یہ متفرق ہو جائیں گے، برکت والے ہو جائیں گے، میلے سے واپس آئیں گے، آ کر اٹھا کر کھائیں گے. قوم میں میلے کی طرف جناب ابراہیم علیہ السلام نے خیر اٹھایا، پہنچے بت خانے میں، کسی کی ناک توڑی تو کسی کا کان توڑ دیا، کسی کا بازو توڑ دیا، کسی کی گردن اڑا دی. اللہ کے پیغمبر نے بتوں کی یہ حالت کر کے، جو بڑا ہوبل تھا، بڑا بت تھا، اس کے کندھے پہ کلہاڑا رکھ کے واپس آ گئے. شام کو قوم میں حالت دیکھی، یہ کون کر گیا؟ یہ کس نے کیا بتوں کے ساتھ؟ کہا ابراہیم علیہ السلام یہاں تھے، یہ وہی کر سکتے ہیں، اور تو کوئی نہیں کر سکتا، اور کسی کے اندر یہ جرأت بھی نہیں، اور کسی کے اندر یہ طاقت بھی نہیں کہ کوئی حالت ایسی کر سکے. شکایت کی نمرود بادشاہ کے پاس کہ بتوں کے ساتھ ایسا کر دیا گیا. ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا. آقا علیہ السلام کے جدی امجد جناب ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں پہنچے. نمرود نے پوچھا آ ابراہیم یہ تو نے کیا؟ فرمایا مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ خدا تمہارے ہیں، خداؤں سے پوچھ، اپنے خداؤں سے پوچھو، خدا تمہارے ہیں. کہا ابراہیم تو جانتا ہے یہ سنتے نہیں، تو جانتا ہے یہ دیکھتے نہیں، تو جانتا ہے یہ اپنے آپ کو بچا سکتے نہیں. فرمایا قوم مان جاؤ، پھر وہ اللہ ایک ہے، جو میرا بھی خدا ہے، تمہارا بھی خدا ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ رزاق ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ مالک یوم الدین ہے. قوم مان جاؤ اس کی توحید کو، اس کے ایک ہونے کو، میرے نبی ہونے کو، میرے رسول ہونے کو قوم مان جاؤ. لیکن قوم کہاں کی ماننے والی؟ نمرود نے دولت کے نشہ اتنا دیا تھا، آسائشیں اتنی دی تھی، نمرود نے انہیں پکا اتنا کیا تھا، بس وہ ابراہیم علیہ السلام کی بات کی طرف نہ آئے. ابراہیم علیہ السلام پر اور آزمائش ڈال دی. نمرود نے اعلان کر دیا کہ ایک چکھا تیار کیا جائے، اس کے اندر اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا جائے کہ اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام شہید ہو جائیں گے، بس پھر اپنی مرضی کے فیصلے کرتے رہیں گے. توجہ جناب کے، اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام شہید ہو جائیں گے، ہم پھر جو چاہیں گے کرتے رہیں گے، جو ہم سے ہو سکے گا وہ کرتے رہیں گے، ہم اپنی مرضی کے فیصلے کرتے رہیں گے. حتیٰ کہ اس نمرود بدبخت نے مزدوروں سے کہا کہ تم بھی حصہ ملاؤ. مزدور جو مزدوری کرتا دن بھر، شام کو جو اپنی مزدوری کے پیسے لیتا، اس کا چوتھا حصہ اس چکھے کے لیے وقف کر دیتا، اس آگ کے لیے وقف کرتا، مخالفت نبی کے لیے. دولت مند پیسے دیتے رہے، اشرفیاں دیتے رہے، دینار دیتے رہے، غربا اپنی مزدوریوں میں سے مزدوری کے حصے دیتے رہے کہ وہ چکھا چلتا رہا، جلتا رہا. آگ اتنی زیادہ ہو گئی، اس آگ کو اتنا بھڑکایا گیا. وہاں ایک چھوٹا سا پرندہ بھی تھا، چھوٹی سی چڑیا بھی تھی،
अपनी चूंच में पानी का कतरा लेकर चीखे के ऊपर आती कि पानी का कतरा गिराए। किसी ने कहा, ऐ चिड़िया, तेरे इस पानी के कतरे से ये चीखा बुझ तो नहीं सकता। उस चिड़िया ने कहा, पता मुझे भी है कि ये बुझ नहीं सकता, क़यामत तक याद रहेगा। कोई मोहब्बत नबी में भी था, कोई मोहब्बत नबी में भी था, नबी की मोहब्बत में था कि ये आग को बुझा दे। बूढ़िया ने कहा, पता मुझे भी है, यूसुफ को खरीद नहीं सकते, लेकिन क़यामत तक याद रह जाएगा कि एक बूढ़िया भी यूसुफ की खरीदार थी। चिड़िया ने कहा, पता मुझे भी है कि बुझा नहीं सकती, क़यामत तक मशहूर रहूंगी। मोहब्बत नबी तो है, मोहब्बत नबी तो है। और किस्सा मुख्तसर, चीखा जलाया गया, चीखा बहुत बुलंद हुआ। मिंजलीक के अंदर जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बिठाकर आग में फेंकने के लिए जब बिल्कुल तैयारी मुकम्मल हो गई, आसमान के फरिश्तों की हालत कुछ इस तरह हो गई, मौला तेरे बंदों पे इतने इम्तिहान भी आते हैं। फरमाया, दावा जो खलील होने का करता है, दावा जो खलील होने का करता है, दावा अगर खलील होने का है तो फिर आजमाइश भी शर्त है। मोहब्बत के दावे के लिए दलील का होना जरूरी है। मोहब्बत ये है तो फिर अंदाज भी ऐसा होना चाहिए, आजमाइश भी ऐसी होनी चाहिए। अल्लाह के पैगंबर को जब आग की तरफ जाते देखा, मीकाईल अलैहिस्सलाम आए, ऐ इब्राहिम अगर हुक्म दो बारिश बरसा दूं। फरमाया, मेरा अल्लाह बेहतर जानता है, सुभान अल्लाह, मेरा अल्लाह बेहतर जानता है। जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, आई इब्राहिम अगर हुक्म दो तो इस पूरी बस्ती को उंगल के इशारे से पलट दूं। फरमाया, मेरा रब बेहतर जानता है। बारी बारी फरिश्ते आते रहे, अपनी खिदमत का इजहार करते रहे। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, मेरे लिए अल्लाह ही काफी, मेरे लिए अल्लाह ही काफी है, मेरा अल्लाह ही बेहतर जानता है। अब तो जो मेरी तरफ रहे, जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मिंजलीक में डालकर जब आग की तरफ फेंका गया, आसमान के फरिश्ते, अंदाज ऐसा था कि मौला तेरी धरती पे ऐसे भी है। आवाज कुदरत आई, फरिश्तों कहा नहीं था, इन्नी आलम मा ला तालमून, तुम तो कहते थे इसे पैदा न कर, ये आदमी, ये इंसान दुनिया में जाकर वयस्फिकुद्दिमा, खून रेजी करेगा। तुम इसकी खून रेजी देख रहे थे, मैं इसकी मोहब्बत का ये अंदाज देख रहा। इन्नी आलमु मा ला तालमून, जो कुछ मैं अल्लाह जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। बस मुख्तसर अल्लाह के पैगंबर जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में तशरीफ लाए, आवाज कुदरत आई, या नार कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहिम। ऐ आग, मेरे इब्राहिम पे सलामती वाली हो जा, ठंडी नहीं, ठंडी नहीं। सर्दी बढ़ जाए तो फिर तकलीफ होती है, मौसम सर्द ज्यादा हो जाए तो बंदे को तकलीफ होती है। ठंडा नहीं होना, सलामती वाली होना है। ऐसी सलामती वाली हो जा कि मेरे इब्राहिम का एक बाल भी न जले। एक मुफस्सिर ने लिखा कि जब मौला ने कहा, या नार कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहिम, ऐ आग मेरे इब्राहिम पे सलामती वाली हो जा। अगर तूने मेरे इब्राहिम का एक बाल भी जला दिया, क़यामत तक बेकार हो जाएगी। अल्लाह के पैगंबर पर फिर आग इतनी सलामती वाली हुई कि कई दिन गुजर गए। एक मुफस्सिर ने लिखा कि 4 माह गुजरे, एक जगह ने 40 दिन गुजरे, 12 जो भी था, कई दिन गुजर गए। कई दिनों के बाद कुछ आग कम हुई। देखा अल्लाह का पैगंबर अल्लाह की इबादत में है, अल्लाह के पैगंबर अल्लाह की इबादत में है। एक मुफस्सिर ने यह बड़ी कमाल की बात लिखी, फरमाया जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में तशरीफ लाए, अभी आग में पहुंचे ही थे, अल्लाह और इब्राहिम के दरमियान सारे हिजाबात हटा दिए गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मेराज करा दी गई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बगैर हिजाब के आग के अंदर अल्लाह का दीदार किया। उधर खालिक था, इधर मखलूक,
ادھر خالق تھا، ادھر مخلوق تھی، ادھر محب تھا، ادھر محبوب تھی، ادھر اللہ تھا، ادھر خلیل تھا۔ بس دونوں نے ایک دوسرے کو بغیر حجاب کے دیکھا۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو معراج کرا دی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اس کے رب نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے اس امتحان میں اس طرح کامیاب ہوئے، اللہ کامیاب ہو گیا۔ فَأَتَمَّهُنْ، جی پیارے تو کامیاب ہو گیا ہے، اللہ پھر انعام دے، فرمایا انی جاعلک للناس اماما، انی جاعلک للناس اماما۔ امتحان میں کامیاب ہوا ہے تو لوگوں کا امام بنا دیتے ہیں۔ بس بہت بڑی بات کر گیا ہوں، امتحان میں کامیاب ہو گئے ہو لوگوں کا امام بنا دیتا ہوں۔ امتحان میں کامیاب ہونا ضروری ہے امامت کے لیے، امامت کے لیے امتحان میں کامیاب ہونا ضروری ہے۔ وہ امامت ولایت میں ہو، وہ امامت نبوت میں ہو۔ اگر نبوت کا امام ہو، اس امامت کے لیے کبھی آرے میں چرنا پڑتا ہے، کبھی بیٹے کی جدائی برداشت کرنی پڑتی ہے، کبھی کنویں میں جانا پڑتا ہے۔ توجہ جناب کی نبوت کی امامت کے لیے اتنے امتحانات سے گزرنا پڑتا ہے۔ جب اتنے امتحان میں پاس ہوا تو فرمایا انی جاعلک للناس اماما، ہم تجھے لوگوں کا امام بناتے ہیں۔ اگر امامت ولایت ہو تو پھر ایک نہیں، دو نہیں، 72 دینے پڑتے ہیں۔ جب 72 دیے تو فرمایا اب ہم تجھے لوگوں کا امام بناتے ہیں۔ انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم آپ امتحان میں کامیاب ہوئے، ہم تجھے لوگوں کا امام بناتے ہیں۔ اس سے آگے پھر چلیں گے کہ امام کیسے بنے، امام کتنے بنے، میرے مصطفیٰ پھر کیسے امام بنے۔ اللہ تبارک و تعالی محبت نصیب فرمائے۔ سامعین احترام، مسجد کا کام انشاءاللہ کل سے پھر شروع ہو جائے گا، مستری مزدور انشاءاللہ تعالی، کیونکہ پھر سامان آ گیا ہے، کل سے پھر شروع ہو جائے گا۔ یہ سب کچھ آپ کے ہی تعاون سے ہے۔ دل کھول کے خدمت کیا کرو، دل کھول کے۔ میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ بھئی مجھے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، میں اتنا اعتراف ہے کہ مجھے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، آپ کو دینے کا طریقہ ضرور آتا ہے۔ بابا علیہ سنتا پڑھنا سنتا